بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ادریس خان، آپ میرا یوٹیوب فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں۔ بندیال چھا گیا ہے، بندیال ڈٹ گیا ہے۔ آج آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے چیف جسٹس آف پاکستان نے سماعت کا آغاز کیا، کارروائی کا آغاز کیا، اس کے بعد جو بڑے بڑے مافیا تھے، بڑے بڑے چور تھے، جو ڈاکو تھے، جو لٹیرے تھے، جو آئین شکن تھے، جو چور تھے، ان کی جو ہے آہیں نکل گئی ہیں، ان کی چیخیں نکل گئی ہیں، ان کو رلا کے رکھ دیا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ سادہ ہے کہ آئین پاکستان کہتا ہے کہ جب بھی اسمبلی تحلیل ہو تو اس کے 90 روز کے بعد الیکشن ہو، مگر سپریم کورٹ ایک بار حکم دیتا ہے، اس کے بعد یہ چور ڈاکوں کے اوپر مسلط حکومت اور ان کے سہولت کار ڈٹ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کو نہیں ماننا، ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کو روند کے رکھ دینا ہے۔ وہی ہوا چیف جسٹس آف پاکستان اور باقی ججز صاحبان نے بڑے صبر اور تحمل کے ساتھ جو ہے پورے معاملات کو سنا، ٹائم دیا، صبر کے ساتھ ساری چیزیں کی، مگر اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ اب آج جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ اب بس بہت ہو گیا ہے، ہمارے ساتھ کوئی فنکاری آپ نہیں چلا سکتے، ہمارے ساتھ آپ اس طرح کے جو ہے نا بھونڈے جو ہے آپ ہمارے سامنے جو ہے چیزیں نہ رکھیں، ہمیں سب پتہ ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہمیں اپنے معاملات کے اوپر، ہمیں اپنے احکامات کے اوپر کس طرح سے عمل کروانا ہے۔ انہوں نے آخری وارننگ دی ہے شہباز شریف اینڈ کمپنی کو کہ باز آ جاؤ، انسان کے بچے بن جاؤ۔ اگر آپ کی یہی کنڈیشن رہی، اگر آپ کی یہی صورتحال رہی تو اس کے بعد معاملات خراب ہو جائیں گے، صورتحال خراب ہو جائے گی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ صورتحال کس طرف جاتی ہے، معاملات کس طرف جاتے ہیں، کہ آیا کہ یہ حکومت سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کو مانتی ہے یا پھر ان کو ایک دفعہ پھر روند کر رکھ دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ آج کی جو کچھ چیزیں اہم ہیں اپنا عدالت کے حوالے سے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ عدالت کیا کہہ رہی تھی۔ عدالت بار بار کہہ رہی تھی کہ آپ ہمارے احکامات کو مانیں۔ آج چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ ہم نے جو فیصلہ دیا تھا اب ہم پیچھے نہیں جا سکتے، یعنی کہ اگر ہم سے کوئی چور دروازوں سے آ کے ملے، ہمیں جو ہے ڈرائے دھمکائے، تو ہم کسی اس میں نہیں آنے والے۔ جو ہم نے فیصلہ دیا ہے اس فیصلے کو سب کو ماننا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اب ہم 14 مئی کو جو ہم نے الیکشن کروانے کے احکامات دیے تھے اس سے ہم پیچھے چلے جائیں۔ انہوں نے ایک دفعہ پھر 27 اپریل تک الیکشن کمیشن کو فنڈز فراہم کرنے کے حوالے سے دوبارہ احکامات دیے اور حکومت وقت کو پابند کیا ہے۔ اور آج جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے بہت سارے سوالات اٹھائے۔ انہوں نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 8 اکتوبر کو حالات خراب ہو جائیں، یعنی کہ اب خراب ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے حالات تو اس سے بھی بڑے بدتر تھے، حالات اس سے بڑے خراب تھے، تو کیسے ممکن ہے، کیسے چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اور بڑی چیزیں آج جو ہے اپنا چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اٹھائی جب انہوں نے کارروائی کا آغاز کیا، سماعت کا آغاز کیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ ہمیں ہمت دے اور ہم آج فیصلہ کر کے جائیں، اور اگر ہم یہاں سے اٹھ جائیں تو ہمیں اچھے الفاظوں میں یاد کیا جائے۔ اور جو چیم گوئیاں تھیں، جو ایک طرح سے بندیال صاحب کے حوالے سے جو پھیلایا جا رہا تھا کہ جی بندیال صاحب لیٹ جائیں گے، جھک جائیں گے، ہتھیار ڈال دیں گے، آج بندیال صاحب آئین پاکستان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ آج انہوں نے آس پاس کے جو آئین چور جو ہے جو لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں بلڈنگز میں، ان کو انہوں نے واضح پیغام دے دیا، صاف جو ہے اپنا پیغام دے دیا ہے کہ الیکشن تو ہر حال میں ہونے ہوں گے۔ ہاں، مگر انہوں نے یہاں پر ایک بات کی ہے کہ اگر تمام سیاسی جماعتیں ایک جگہ پہ بیٹھ کے مذاکرات کریں اور کوئی حل بتائیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ 8 اکتوبر تک ہم الیکشن کو لے جائیں، آپ کوئی ایک بہتر جو ہے حل، کوئی درمیانہ راستہ نکالیں۔ 14 مئی نہیں ہو سکتا تو 24 مئی ہو جائے، 14 جولائی ہو جائے، یعنی جون ہو جائے، جولائی نہیں، جون ہو جائے، یعنی اس طرح کوئی صورتحال بن سکتی ہے۔ مگر مجھے نہیں لگتا کہ معاملات اتنے دور تک چلے جائیں، اور جو اس وقت کنڈیشن ہے، کیونکہ معاملہ الیکشن کا نہیں ہے، الیکشن تو آج بھی یہ کروائیں، کل بھی کروائیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ خوف ہے عمران خان صاحب کا۔ اگر عمران خان صاحب دوبارہ اقتدار میں آ جاتے ہیں، اگر وہ دوبارہ
جو ہے اپنا 2/3 اکثریت سے آ جاتے ہیں تو پھر ان کے تو معاملات خراب ہو جائیں گے. ان کے تمام جو انہوں نے قانون پاس کیے ہیں, جو انہوں نے تمام تر چیزیں کی ہوئی ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے, اپنے کیسز کو ختم کرنے کے لیے, وہ ساری ریورس ہو جائیں گی. آدھے لوگ جیلوں میں ہوں گے, آدھے لوگ عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہوں گے. تو بہرحال یہ ہے کہ آج جو ہے عمر عطا بندیال وہ ڈٹ گیا ہے, وہ کھڑا ہو گیا ہے. انہوں نے جو ہے سب کو ننگا کر دیا ہے. وہ جو ان کے پاس گئے تھے ملاقات کرنے کے لیے, ان کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ بہتر ہوتا کہ وہ جو ہے کھلی عدالت میں آتے, وہ اس طرح میرے سے ملنے نہ آتے. انہوں نے کہا کہ وزارت دفاع کیسے, یعنی ان کی کیسے جرت ہے کہ وہ کہے کہ ان کا الیکشن سے کیا تعلق ہے کہ وہ کہے کہ جی آپ الیکشن ملک میں ایک دن کروا لیں اور 8 اکتوبر کو کروا لیں. تو انہوں نے کہا کہ ان کی جو سماعت کے حوالے سے جو ایک درخواست ہے وہ ناقابل سماعت ہے. انہوں نے ان کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا ہے. اور دوسری بات یہ دیکھیں کہ بڑے آج انکشافات ہوئے کہ اس ملک کو چلانے والے اندازوں پہ چل رہے ہیں. ان کے پاس کوئی ٹھوس وجوہات نہیں ہیں, کوئی ٹھوس خبریں نہیں ہیں. بڑی صورتحال جو ہے انہوں نے خراب بنا دی ہے. اس ملک کو انہوں نے کشمیر سے بھی زیادہ برے حالات میں پہنچا دیا. اسرائیل فلسطین سے بھی برے, اس میں مصر سے بھی, بھوٹان سے بھی, کینیا سے بھی, ہر جگہ سے جو ہے اس پاکستان کو انہوں نے ہر ملک سے جو ہے اپنا پیچھے چھوڑ دیا. اور انہوں نے کہا کہ یہاں پر جو ہے قیامت کا منظر ہے, یہاں پر جو ہے کربلا ہے, پتہ نہیں کیا کیا. ایسے جو الیکشن کمیشن نے جو رپورٹ جمع کروائی تھی اس کے اندر تو انہوں نے ایسا کو نقشہ کھینچا تھا کہ یہ ملک تباہ و برباد ہو رہا ہے. اس ملک میں کوئی, یعنی کہ آپ دیکھیں کہ ہر طرف جنگل کا راج ہے. یعنی کہ آج الیکشن ہو گئے 14 مئی کو, تو پتہ نہیں کہاں سے دہشت گرد آ جائیں گے, اور اس کے بعد 8 اکتوبر کو وہ پتہ نہیں کہاں چھپ جائیں گے. اور دوسری بات یہ کہ 8 اکتوبر کو ایسا پتہ نہیں کیا ہوگا, پتہ نہیں فرشتے اتر آئیں گے, پتہ نہیں کیا صورتحال ہوگی کہ وہ آئیں گے اور الیکشن کروا لیں گے. سادہ سا سوال ہے, الیکشن تو ان کو کروانے ہوں گے. آج جسٹس عمر عطا بندیال, جسٹس اعجاز الاحسن, جسٹس منیب اختر صاحب ڈٹ گئے, کھڑے ہو گئے, آئین قانون کے ساتھ کھڑے ہو گئے. یہ جو ملنے آئے تھے جو ہے اپنا, ان کو بھی انہوں نے جواب دیا ہے. اور اس وقت تو پنڈی میں ماتم ہے اور پنڈی میں سوگ کا سماں ہے. پنڈی کے جو خیالات تھے, جو ان کے ایک طرح سے تھا کہ جی وہ ان کو ٹائم مل جائے گا اور وہ عمران خان صاحب کو لٹا دیں گے, وہ عمران خان صاحب کو نااہل کروا دیں گے, وہ ججز کو مینج کر کے جو ہے اپنا چیزیں کر لیں گے, مگر ایسا ہوتا ہوا اب دکھائی نہیں دے رہا. اور دیکھتے ہیں کہ صورتحال کس طرف جاتی ہے, معاملات کس طرف جاتے ہیں. کہ عمران خان صاحب جو چاہ رہے ہیں, جس طرف آپ دیکھیں کہ ان کے اوپر 150 تقریباً جو ہے مقدمات بن چکے ہیں, اور ابھی بھی مقدمات ہو رہے ہیں. یہاں پر کوئی چوہا بھی مر جاتا ہے تو اس کا بھی مقدمہ عمران خان صاحب کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے. تو یہ تو صورتحال ہے اس ملک کے اندر. وہ یہ حکومت بہت بری طرح سے فلاپ ہو چکی ہے, خوف میں مبتلا ہے, ایک طرح سے ڈر ہے کہ جی کہیں عمران خان صاحب نہ آ جائیں. اس وقت جو بھی حکومت, کوئی دہشت گردی کو خاتمے کے لیے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. انہوں نے ملک میں جو ہے غربت کے خاتمے کے لیے کوئی کام نہیں کیا. انہوں نے آج تک, جب سے آئے ہیں لے کر آج تک 1 سال سے بھی زیادہ ٹائم ہو گیا ہے, انہوں نے صرف اپنے مقدمات کو ختم کروایا, اپنے کیسز ختم کروائے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے عمران خان صاحب کو دیوار سے لگانے کے لیے, سلاخوں کے پیچھے دھکیلنے کے لیے کام کیا. ان کے ساتھیوں کو ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ آپ سب کے سامنے ہے. تو یہ وہ صورتحال ہے, بڑی بھیانک جو ہے صورتحال ہے. اور حکومت بڑی اس وقت جو ہے وہ بھی پریشان ہے, اور وزیر اعظم ہاؤس میں بھی ایک بڑی پریشانی ہے کہ اب کیا ہوگا. کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان نے واضح طور پہ وارننگ دے دی ہے کہ اگر اب ہمارے احکامات کے اوپر عمل نہیں ہوگا تو نتائج بڑے سخت ہوں گے. نتائج کیا ہوں گے؟ یوسف رضا گیلانی کی طرح شہباز شریف صاحب کو بھی گھر جانا ہوگا. اب کوئی مذاق تو نہیں ہے کہ یہاں پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے آپ فیصلوں کو نہ مانیں. اب یعنی کہ اس ملک کے اندر اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں کو نہیں مانا جائے گا تو پھر یہ ملک تو جنگل ہے. یہاں پر کوئی قانون آئین نہیں ہے. یہاں پر جو بھی آئین ہے, جو بھی قانون ہے, وہ عام غریب ہمارے لیے ہے. یہاں پر اشرافیہ کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. اور یہ وہی لوگ تھے جب قاسم سوری کا فیصلہ آیا تو یہ جناب لونیاں ڈال رہے تھے, مٹھائیاں بانٹ رہے تھے, اور تمام تر یہی ججز صاحبان تھے نا, یہی اعجاز الاحسن صاحب تھے, یہی عمر عطا بندیال صاحب تھے, اور میرے غالباً اس میں جسٹس منیب اختر صاحب بھی شامل تھے. یہی ججز صاحبان تھے اور فیصلہ کر رہے تھے. انہوں نے فیصلہ دیا اور اسی کے اوپر یہ مٹھائیاں بانٹ رہے تھے. اگر آج سپریم کورٹ آف پاکستان آئین پاکستان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے
تو پھر کیا پریشانی ہے؟ مسئلہ کیا؟ پوری قوم اس وقت جو ہے عمر عطا بندیال کے صاحب کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، ڈٹی ہوئی ہے، اور ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک جو ہے وہ اور ہمت دے ہمارے ججز صاحبان کو کہ وہ آئین اور قانون کی پاسداری کریں، اس کے تحفظ کا جو انہوں نے قسم اٹھایا ہے اسی کو پورا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس ملک کے اوپر قابض ہیں، جو لٹیرے، چور، ڈاکو، اللہ پاک ان کو تہس و نہس کر دے، ان کا بیڑا غرق کر دے۔ تو ہم یہی دعا کر سکتے ہیں، یہ مقدس مہینہ چل رہا ہے، تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔